بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے کرتے کے بارے میں ہے۔ دوستو، واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کر یہ کہہ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بے انتہا رنج اور دکھ ہوا، اور وہ اپنے بیٹے کے غم میں بہت دنوں تک روتے رہے، اور بکثرت رونے کی وجہ سے بینائی کمزور ہو گئی تھی۔ پھر برسوں کے بعد جب یوسف علیہ السلام کے بھائی قحط کے زمانے میں غلہ لینے کے لیے دوسری مرتبہ مصر گئے، اور بھائیوں نے آپ کو پہچان کر اظہار ندامت کرتے ہوئے معافی طلب کی، تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب آپ نے اپنے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال پوچھا، اور بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو آپ کی جدائی میں روتے روتے بہت ہی نڈھال ہو گئے ہیں، اور ان کی بینائی بھی بہت کمزور ہو گئی ہے۔ بھائیوں کی زبانی والد ماجد کا حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ اور غمگین ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا، ترجمہ: میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس کرتے کو لے کر مصر سے کنعان کو روانہ ہوئے۔ آپ کے بھائیوں میں سے یہودا نے کہا کہ اس کرتے کو لے کر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر ان کا خون آلود کرتا بھی میں ہی ان کے پاس لے کر گیا تھا، اور میں نے ہی یہ کہہ کر ان کو غمگین کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو چونکہ میں نے انہیں غمگین کیا تھا، لہٰذا آج میں ہی یہ کرتا دے کر اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری سنا کر ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ یہودا اسی کرتی کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر اور ننگے پاؤں دوڑتا چلا گیا۔ راستہ کی خوراک کے لیے 7 روٹیاں اس کے پاس تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد پہنچنے کے شوق میں وہ ان روٹیوں کو بھی نہ کھا سکا، اور جلد سے جلد سفر طے کر کے والد محترم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، اور آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ ترجمہ: بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، آپ اب بھی اپنی اس پرانی وارفتگی میں پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہیں اور کہاں ان کی خوشبو۔ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا، اور جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، تو فوراً ہی ان کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا۔ اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ یعقوب نے فرمایا، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہودا مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر جیسے ہی کنعان کی طرف چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں بیٹھے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگھ لی۔ اس بارے میں حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایک بہت ہی بڑی نصیحت آموز حکایت لکھی ہے، جو بہت ہی دلکش اور نہایت ہی کیف آور ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: حضرت یعقوب علیہ السلام سے جن کے فرزند گم ہو گئے تھے، کسی نے یہ پوچھا کہ اے عالی ذات اور بزرگ عقل مند، آپ نے مصر جیسے دور دراز مقام سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی، مگر جب حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کی ہی سرزمین میں ایک کنویں کے اندر تھے تو آپ کو اتنے قریب سے بھی ان کی خوشبو محسوس نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جواب دیا
جس کا کچھ ترجمہ یہ ہے، یعنی ہم اللہ والوں کا حال کوندنے والی بجلی کی مانند ہے کہ دم بھر میں ظاہر اور دم بھر میں پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ کبھی تو ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی صفات نورانیہ کی تجلی ہوتی ہے تو ہم لوگ آسمانوں پر جا بیٹھتے ہیں اور ساری کائنات ہمارے پیش نظر ہو جاتی ہے، اور کبھی جب ہم پر استغراق کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو ہم لوگ خدا کی ذات اور صفات میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ تمام ما سوا اللہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی پشت پا کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر سے تو یوسف علیہ السلام کے کرتے کو ہم نے سونگھ کر اس کی خوشبو محسوس کر لی، کیونکہ اس وقت ہم پر کشفی کیفیت طاری تھی، مگر کنعان کے کنویں میں سے ہم کو حضرت یوسف کی خوشبو اس لیے محسوس نہ ہوئی کہ اس وقت ہم پر استغراقی کیفیت کا غلبہ تھا، اور ہمارا حال یہ تھا کہ یعنی میں کس کی لوں خبر، مجھے اپنی خبر نہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ والوں کا حال ہر وقت اور ہمیشہ یکساں نہیں رہتا، بلکہ کبھی تو ان پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے انوار سے ایسا حال طاری ہوتا ہے کہ اس وقت وہ سارے عالم کے ذرے ذرے کو دیکھنے لگتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ تجلیوں کے مشاہدے میں مستغرق ہو کر سارے عالم سے بے توجہ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں۔ تصوف کی یہ دو کشفی اور استغراقی کیفیات ایسی ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، بلکہ ان کیفیات و احوال کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو صاحب نسبت اور اہل ادراک ہیں، جن پر خود یہ احوال و کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں۔ اور خالی تصوف کی کتابیں پڑھ لینے سے خدا نہیں مل سکتا، بلکہ دل کے سپارے کو پڑھو، کیونکہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ مگر اس دور نفسانیت میں جبکہ تصوف کے علم برداروں نے اپنی بے عملی سے تصوف کے مضبوط اور مستحکم محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اور محض جھاڑ پھونک اور شعبدہ بازیوں پر پیری مریدی کا ڈھونگ چلا رہے ہیں، اور خالی رنگ برنگ کے کپڑوں اور نئی تراش خراش کی پوشاکوں اور تسبیح و عصا کو شیخیت کا معیار بنا رکھا ہے، بھلا تصوف کی حقیقی کیفیات و تجلیات کو لوگ کب اور کیسے اور کہاں سے سمجھ سکتے ہیں؟ اس لیے اس بارے میں ارباب تصوف اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا سچا اور مخلص بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ۔